السلام عليكم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور میرے ہم نشیں ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جبکہ دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن سہن، تجارت و حرفت اور سیادت و قیادت کے لحاظ سے سروئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی، بلکہ پوری انسانیت کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ تو ایسے دور میں اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، ریاضت بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، شرافت و سنت بھی عمدہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں تلواروں کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شیرین کلام پیش کیا، دشمنوں کے حق میں دعائیں دی۔ ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیتناک، دردناک، تکلیف دہ باتیں ہوتی تو دوسری طرف میرے آقا کے اخلاق کریمہ ہوتے، دعا کے لیے دستوں مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا نبی کہ ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے تو دوسری طرف میرے آقا کے پاس ان کی امانتیں ہوتی اور صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے۔ محترم سامعین، جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی تو ہر ایک کی نگاہیں میرے نبی کی طرف اٹھی۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کوئی تانا دے کر آزمایا، کوئی دوست بن کر آزمایا، کوئی کانٹا بچھا کر آزمایا، کوئی پھندا ڈال کر آزمایا، کوئی دیوانہ کہہ کر آزمایا، کوئی مجنوں کہہ کر آزمایا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمدہ اخلاق اور شیریں کلام کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا۔ ہونا تو چاہیے کہ وہ تمام آپ کے تابع ہو جاتے، لیکن وہ احسان شناسی کے بجائے احسان فراموشی پر اترا ہے۔ پیغمبر اسلام، متبعین اسلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی گئی۔ دوستو، طائف کا بازار ہے، چاروں طرف سے اوباش لڑکے رسول خدا پر پتھر برسا رہے ہیں، پورا بدن لہو لہان ہے، سارا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے، لیکن وہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا، وہ اہل طائف کی بربادی گوارا نہ کر سکا اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ سامعین کرام، مکہ فتح ہو چکا ہے، تمام اہل مکہ صحن حرم میں موجود ہیں،
ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کا مضحکہ اڑایا۔ وہ وحشی بھی آپ کے قبضے میں تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے ہم کو رنگا تھا۔ الغرض سارا مجرم آپ کے سامنے موجود تھا، آپ چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن میرے ماں باپ اس ذات گرامی پر قربان جس نے اپنے دشمنوں کی آزادی کا اعلان بغیر کسی تعرض سے ہی کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ آج ایسے اخلاق مسلمانوں کے کردار میں، بات میں، عبادت میں، عادت میں، طریقت میں، صداقت میں، عدالت میں، حیا میں، ایمان میں، شجاعت میں، قضا میں، ایمان میں، عقائد میں آ جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے تو سنیے میں کہتا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہاری کامیابی ہوگی، تمہاری عزت ہوگی، تمہاری قدر ہوگی، تمہاری قیمت ہوگی، تمہاری حیثیت ہوگی، تمہاری بڑائی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اپنے اخلاق و کردار کو بگاڑا تو پھر کیا ہوا؟ تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تمہارے ہاتھ سے عزت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے قدر و قیمت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے حیثیت بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے اہمیت بھی گئی۔ اور آج دشمن اسلام یہود و نصارہ اور دوسری اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ذلت کی نظر سے دیکھتی ہی نہیں بلکہ ذلیل سمجھتی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔